میرا نام عمیر بن نصر ہے۔ یہ نام میرا خیال ہے آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے تعارف کو مزید عیاں کرنے کے لیے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں خزیم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں کا خالہ زاد ہوں، اور یہ دو نام میں نے لیے ہیں۔ میرے خیال میں ان سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اس نوجوان کے اس تعارف پر غلزئی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ اس سے گلے ملا۔ کبیر بھی آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا تھا۔ پھر غلزئی اس سے کہنے لگا، بیٹے، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ تمہارے خالہ زاد خزیم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں نے یہاں ہمارے ہاں قیام کیا تھا۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان دونوں نے مجھے اپنے باپ کی طرح عزت دی۔ میرے بیٹے کا نام کبیر ہے، اسے اپنا بھائی کہا۔ اندر میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، نام اس کا حرمہ ہے۔ اسے انہوں نے اپنی بہن بنایا اور میری بیوی کو ماں کہہ کر مخاطب کرتے رہے۔ دونوں بہت اچھے تھے، اور مجھے ان کے یہاں قیام کے دوران جو سب سے بڑا دکھ اور صدمہ ہوا وہ یہ کہ یہاں قیام کے دوران ان کا باپ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ ان الفاظ پر عمیر بن نصر کی گردن جھک گئی تھی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا تھا، لگتا تھا ابھی رو پڑے گا، اس لیے کہ آنکھیں تیزی سے جھپکانے لگا تھا اور آنکھوں میں آہستہ آہستہ نمی بھی اتر آئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے غلزئی آگے بڑھا، عمیر بن نصر سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ بیٹا، تم اندر آ جاؤ۔ گو خزیم اور قریظ دونوں بھائیوں نے صرف ایک شب ہی ہمارے ہاں قیام کیا تھا، اور اس ایک شب کے دوران ہی دونوں سے میں اور میرے اہل خانہ ایسے مانوس ہوئے کہ ان کے جانے کے بعد لگتا ہے جیسے ہمارے گھر کے دو افراد اس گھر سے غائب ہو چکے ہوں۔ اندر آ جاؤ بیٹے، میں تمہارے گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں، مجھے خدمت کا موقع دو۔ پھر عمیر بن نصر کہنے لگا، محترم غلزئی، میں اپنے تجارتی کاروان کے ساتھ ادھر آیا ہوں۔ اس وقت میرا کاروان آپ کی بستی کے باہر میرا منتظر ہے۔ دراصل ہم کچھ سامان لے کر سرائے باتو کی طرف گئے تھے۔ ادھر جانا ہمارے معمولات میں شامل ہے، لیکن اس بار ہم بے وقت گئے، اس لیے کہ سرائے باتو میں کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ باتو اور اس کا بھائی برکائی خان دونوں لشکر کے ساتھ یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل چکے ہیں۔ وہاں سے مجھے کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ میرے دونوں بھائی بھی برکائی کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے یہاں آپ کے یہاں قیام کیا تھا، اور اس قیام کے دوران میرے خالو جو راستے میں ہی بیمار ہو گئے تھے انتقال کر گئے۔ اب آپ کو زحمت دینے سے میرا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو مجھے میرے خالو کی قبر تک لے چلیں۔ کہنے کو تو میرے خالو تھے، لیکن انہوں نے مجھے ایک شفیق باپ کا پیار دیا۔ خزیم اور قریظ بے شک میرے خالہ زاد ہیں، لیکن ہم تینوں آپس میں سگے بھائیوں جیسے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمیر بن نصر لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، میرے محترم، میں اپنے دونوں بھائیوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ وہ برکائی خان کے ساتھ سرائے باتو سے کوچ کر چکے ہیں، اور ان دنوں وہ منگولوں کے لشکر میں شامل ہیں، اور منگول روس کے مختلف شہروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بھی خوشی ہوئی ہے کہ وہ برکائی کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ برکائی سے مل کر اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر منگول جنہوں نے یورپ کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دی ہے اس دوران وہ اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے سکے، تب میں ایک بار پھر لوٹ کر ان علاقوں کی طرف آؤں گا، اور اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے اس انتقام کی تکمیل کریں گے جو میرا خالو چاہتا تھا، اور یہ اس کی زندگی کی آخری خواہش تھی۔ عمیر بن نصر نے غلزئی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں ضرور رکتا، لیکن میرا تجارتی کاروان جس میں میں شامل ہوں اس کے ارکان بڑی بے چینی اور بیتابی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں پھر کبھی آیا تو یہاں ضرور رکوں گا، بلکہ یہاں رکتے ہوئے میں اپنے لیے سعادت خیال کروں گا۔ اس پر غلزئی نے پھر سوال کیا، بیٹے، اگر سرائے باتو میں تمہارا سامان نہیں بکا تو کیا اب تم واپس لے جاؤ گے؟
عمیر بن نصر مسکرایا اور کہنے لگا، ہم یہاں سے گرجستان کا رخ کریں گے۔ گرجستان کی ملکہ روستان اور اس کی بیٹی جمر ہمارے جاننے والی ہیں، اور وہ اور ان کے لواحقین ہم سے خاصی مقدار میں تجارتی سامان خریدتے ہیں۔ میرے خیال میں جو ہمارا سامان یہاں سے بچ رہا ہے وہ ان کے ہاں جا کر بک جائے گا۔ غلزئی میرے محترم، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں اپنی بہن حرمہ اور ماں عبیدہ سے مل سکوں؟ کہ میرے دونوں بھائیوں کا ان سے ایسا ہی رشتہ تھا، اور میں اپنی ماں اور بہن کو دیکھنا بھی اپنے لیے ایک سعادت خیال کروں گا۔ دوبارہ جب ان سرزمینوں کی طرف آیا اور مجھے آنا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے، اور جب میں آیا تو آپ کے ہاں بھی ضرور آؤں گا۔ غلزئی اور کبیر دونوں باپ بیٹا عمیر بن نصر کو اس قبرستان میں لے گئے جس میں خزیم اور قریظ کے باپ مکروم کو دفن کیا گیا تھا۔ غلزئی نے جب قبر کی نشاندہی کی تو کچھ دیر کھڑے ہو کر عمیر بن نصر دعا مانگتا رہا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ غلزئی اور کبیر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد کچھ دیر وہ قبر پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھٹ پڑا، سسکنے لگا۔ وہ رو دیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ قبر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے قبر سے لپٹ جائے گا۔ اس موقع پر غلزئی اس کی طرف بڑھا، اس کے شانے دبائے، اسے اوپر اٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے، یہ زندگی عارضی ہے، اور ایک نہ ایک روز ہر ایک کو یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ یہ منزلیں، یہ کارواں، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ تتلیاں، یہ جگنو، یہ روز و شب کی رعنائیاں، یہ سب عارضی ہیں۔ انسان اور دیگر جاندار چیزیں یہاں بس ایک مستعار میں زندگی بسر کرتی ہیں، باقی اسی خداوند قدوس نے رہنا ہے جو لافانی ہے۔ یہ زمین و آسمان اسی کی قدرت کا کمال ہے۔ غلزئی کے ڈھارس دینے پر عمیر بن نصر سنبھل گیا تھا۔ سر پر بندھے ہوئے رومال سے اس نے اپنی آنکھیں خشک کر لی تھیں، پیچھے ہٹا، پھر انتہائی کربناک آواز میں وہ غلزئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں آپ لوگوں کے سلوک کا انتہا درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ پھر اس نے دریائے وولگا کے کنارے ذرا نشیب میں کھڑے اپنے کاروان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں، سامنے میرا کاروان کھڑا ہے، یہاں سے نکل کر میں وہاں جاؤں گا، اپنے کاروان کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ محترم غلزئی، میں سرائے باتو میں اپنے جانے والے منگولوں سے کہہ کر آیا ہوں کہ جب میرے دونوں بھائی منگولوں کے لشکر کے ساتھ سرائے باتو میں لوٹیں تو انہیں میری آمد سے آگاہ کر دیں۔ میں آپ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، جب میرے دونوں بھائی منگولوں کی شروع کردہ اس جنگ سے لوٹتے ہیں تو اس موقع پر وہ آپ کے ہاں آئیں تو انہیں آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ میں اپنے تجارتی کاروان کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور میری بدقسمتی میں ان دونوں سے نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ہی باری باری عمیر بن نصر غلزئی اور کبیر سے گلے ملا۔ گھوڑے کی بھاگ پکڑ کر وہ قبرستان سے نکلا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے تجارتی کاروان کی طرف چلا گیا۔ غلزئی اور کبیر دونوں قبرستان سے نکل کر اس کے کاروان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب اس کا کاروان وہاں سے کوچ کر گیا تب وہ دونوں باپ بیٹا بھی اپنی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ حسین و خوبصورت بشار اپنے یورت سے نکلی۔ اس نے دیکھا قریظ بن مکروم اپنے یورت سے نکل کر ایک طرف جا رہا تھا۔ دھیمے سے لہجے میں بشار نے اسے آواز دے کر روکا۔ اس کی پکار سنتے ہی قریظ نہ صرف رک گیا بلکہ پلٹا اور بشار کے سامنے آن کھڑا ہوا، اور پھر کہنے لگا، میری بہن، کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس کے جواب میں بشار کہنے لگی، تم نے صحیح اندازہ لگایا، مجھے واقعی تم سے کام ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ قریظ نے کہا، اپنا اور بھائی کا کھانا لانے لگا ہوں۔ اس پر بشار نے کچھ سوچا، پھر قریظ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر کھانا لانے لگے ہو تو کھانا لے کر ہمارے یورت کی طرف چلے جانا، ہمارا کھانا بھی وہاں آ رہا ہے، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت تمہارے بھائی کہاں ہیں؟
قریظ نے تیز نگاہوں سے بشار کی طرف دیکھا اور کہا، وہ اس وقت اپنے یورپ میں ہوں گے، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ بشار نے کچھ سوچا، پھر سہمے سہمے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہنے لگی، بھائی تم کھانا لینے جا رہے ہو، تمہاری غیر موجودگی میں، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے بھائی سے ایک ضروری بات کر لوں۔ جواب میں قریظ نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا، میری بہن تم بھی عجیب و غریب چیز ہو، تم اگر ہمارے یورپ میں جا کر بھائی سے بات کرتی ہو تو اس میں بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا کہ مجھے تمہاری ماں اور تمہارے بابا نے بتا دیا ہے کہ تم بھائی کو پسند کرنے لگی ہو، اور اپنی پسند کا اظہار اس وقت تک نہیں کرنا چاہتی ہو جب تک تم بھائی کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار نہیں سن لیتی۔ ان حالات میں تو یہ خیال کروں گا کہ ہمارے یورپ پر میری نسبت تمہارا حق زیادہ ہے۔ تم جب بھی چاہو ہمارے یورپ میں آ جا سکتی ہو، تمہیں منع نہیں کر سکتا۔ کھانا لے کر تمہارے یورپ کی طرف چلا جاؤں گا، تم جاؤ، جس موضوع پر بھائی سے بات کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ چونکنے کے انداز میں بشار نے قریظ بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر جستجو بھری آواز میں اس نے پوچھا، کیسی شرط؟ شرط یہ ہے کہ جو گفتگو تم میری غیر موجودگی میں بھائی سے کرو اس کی تفصیل مجھے بھی بتانا۔ بشار ہنستی تھی اور کہنے لگی، میرے بھائی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں اس گفتگو کی پوری تفصیل میں تمہیں بتاؤں گی۔ اب تم جاؤ اور میں تمہارے یورپ کی طرف جاتی ہوں۔ اس پر قریظ بن مکروم آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ بشار آہستہ آہستہ سہمے سہمے انداز میں چلتی خزیم بن مکروم کے یورپ کی طرف چلی گئی۔ یورپ میں داخل ہوئی، اندر خزیم بن مکروم اس کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بشار کھانسی۔ خزیم بن مکروم نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو بشار نے چہکتے ہوئے انداز میں بولا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس پر خزیم بن مکروم مسکرایا اور کہنے لگا، اندر تو تم آ ہی چکی ہو، اور پھر ہمارے یورپ میں آنے کے لیے تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بشار آگے بڑھی۔ خزیم بن مکروم کے سامنے وہ ایک نشست پر بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر گفتگو کا آغاز خزیم بن مکروم نے کیا۔ بشار کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پھر پوچھ لیا تھا، خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے کے تاثرات سے لگتا ہے تم کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئی ہو۔ بشار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، میں نے سنا ہے آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اسے اپنی پوری زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں۔ بشار نے شاید یہ الفاظ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے کہے تھے، اور وہ اس موضوع پر خزیم بن مکروم کو کریدنا چاہتی تھی۔ اس موقع پر خزیم بن مکروم کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، پہلے یہ کہو تم سے یہ بات کس نے کہی؟ اس پر بشار نے کہا، فی الحال میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے، میں نے جو سوال کیا ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو اس کا جواب دیں۔ خزیم نے ایک تجسس بھری نگاہ بشار پر ڈالی اور کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایسا سوال تو میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو، تو پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ بشار شاید خزیم بن مکروم کو اسی موضوع پر لانا چاہتی تھی۔ اس موقع پر اس کے حریری گلابی رخساروں پر حسن مزید گہرا ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں یا نہیں تو اس کا جواب میرے پاس ہے۔ اس پر تیز نگاہوں سے خزیم بن مکروم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تمہارے پاس جواب ہے تو کہو۔ اس پر بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بشار نے کہا، جس نوجوان کو میں نے پسند کیا ہے وہ شعلہ زن مدتوں جیسا شجاع اور بہادر ہے۔ بشار جب خاموش ہوئی تو خزیم بن مکروم تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویسے تم بہت اچھی لڑکی ہو،
جسے تم چاہتی ہو اس کے لیے تم نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے اس کے متعلق تمہارے خلوص، تمہاری محبت اور تمہارے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ پر اس موقع پر میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا جو آنے والے دنوں میں تمہارے لیے سود مند اور بہتری کا سبب بن سکتی ہے۔ بشار نے چونکنے کے انداز میں خزیم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، کیسی نصیحت؟ دیکھ کوچمان کی بیٹی، جس زاویے سے تم حالات کو دیکھتی ہو نگاہوں کے اسی زاویے سے دوسرے لوگ بھی دیکھیں۔ یہ ضروری نہیں۔ جس نوجوان سے تم محبت کرتی ہو پہلے یہ بتاؤ کہ کیا وہ کہیں اور رہتا ہے یا اس لشکر میں شامل ہے؟ بشار نے تیز نگاہوں سے خزیم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر کہا، وہ یقیناً منگولوں کے لشکر میں شامل ہے۔ خزیم بن مکروم نے کچھ سوچا، اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ پھر دوبارہ وہ بشار کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو پھر تم میری بات یاد رکھنا، بلکہ اپنے دل پر لکھ کر رکھنا، میرے ہی نہیں، کبھی بھی کسی مرد کے خیمے میں اس وقت مت جانا جب وہ اکیلا بیٹھا ہو۔ اس طرح جب اس نوجوان کو خبر ہوگی جس سے تم محبت کرتی ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ تمہارے متعلق مشکوک ہو جائے گا، تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھے گا، تمہاری محبت کے اندر شک و شبہ کے الہام اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں تم میرے کہنے کے مقصد اور مطلب کو سمجھ رہی ہوگی۔ بشار کے خوبصورت لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں یا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں سب سمجھ رہی ہوں، لیکن جس نوجوان سے میں نے محبت کی ہے اس کے دل کا بھید تو نہیں جانتی، لیکن جہاں تک بظاہر میں اسے سمجھ سکی ہوں وہ کبھی بھی آپ سے میرے ملنے جلنے پر برہم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے مجھے بوری کے ہاتھوں سے نجات دی ہے۔ اس لحاظ سے آپ میرے سب سے بڑے محسن اور مربی ہیں۔ خزیم بن مکروم نے پھر پہلے جیسے انداز میں کہا، میں تمہاری اس بے بنیاد توجیہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ہر انسان کے اندر خواہ وہ کیسا ہی برا ہو، وہ کیسا ہی نیک ہو اور انتہا درجے کا شریف ہو، نیکی و بدی کے داعیے ہوتے ہیں۔ جہاں نیکی کے داعیے اپنا کام کرتے ہیں وہاں بدی اور برائی کے داعیے بھی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور وہ شیطانی قوتوں کی طرح انسان کو اس کے اصل راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ انسانی ذہن اور اس کا قلب خیر کی نسبت برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس لیے کہ برائی میں بڑی کشش اور چاشنی ہوتی ہے۔ خزیم بن مکروم جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بشار نے کہا، آپ نے جو مجھے نصیحت کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کسی سے محبت کی ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے بھی زندگی میں کسی کو چاہا ہے؟ بشار کے اس سوال پر لمحہ بھر کے لیے خزیم بن مکروم اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بشار بھی بیچاری کٹ کے رہ گئی تھی۔ وہ فوراً بولی، مجھے افسوس ہے، شاید میرے سوال نے آپ کو افسردہ کر دیا ہے۔ مجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ زندگی میں کسی کو آپ نے چاہا ہو اور اس نے آپ کا ساتھ نہ دیا ہو؟ اس پر خزیم بن مکروم نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا اور ہلکے سے تبسم کے ساتھ کہا، میں نے کسی سے کیا محبت کرنی ہے، کبھی اس موضوع پر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وقت کی راہ کے پرپیش سفر میں ہم دونوں بھائیوں کو کبھی دل و جان کی راحت، نگاہوں کی تسکین حاصل نہیں ہوئی۔ زمانے کی جلتی دھوپ میں ہمیں سنسان راہوں پر سسکتی ہواؤں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ خزیم بن مکروم مزید کہنا چاہتا تھا کہ چونکنے کے انداز میں خاموش ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے بیٹھی بشار رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ خزیم بن مکروم تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہمدردی کے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے میرے ان جملوں نے تمہاری دل شکنی کی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھو بشار، خزیم بن مکروم کو رک جانا پڑا، کیونکہ جلدی جلدی بشار نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ پھر اپنے ہونٹوں پر تبسم بکھیرتے ہوئے اس نے کہا، دراصل آپ نے جو حالت بیان کی ہے اس سے میرا دل بھر آیا تھا۔ بہرحال میری آپ کے لیے دعا ہے
کہ آنے والے دنوں میں خداوند قدوس آپ کو ہمیشہ سکون قلب عطا فرمائے۔ اب اٹھیں، ہمارے یورت میں چلیں، دوپہر کا کھانا وہیں کھایا جائے گا۔ تیز نگاہوں سے خزیم بن مکروم نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، کھانا تو قریظ لینے گیا ہے، وہ یہیں لے آئے گا، ہم دونوں بھائی یہیں کھا لیں گے۔ جواب میں بشار مسکرا کر کہنے لگی، وہ کھانا یہاں نہیں لے کر آئے گا، بلکہ کھانا لے کر ہمارے یورت میں پہنچ چکا ہوگا۔ وہ راستے میں مجھے ملا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ کھانا ہمارے یورت میں لے جانا، وہیں اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ میری ماں اور باپ بھی اس وقت بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں انہیں بتا کے آئی تھی کہ میں آپ کے پاس جا رہی ہوں۔ اس موقع پر میں آپ سے مزید کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کے بتائے بغیر آپ کی طرف نہیں آتی۔ آپ میرے محسن ہیں، میرے مربی ہیں، میں آپ پر اعتماد اور بھروسہ کرتی ہوں۔ میرے ماں باپ بھی میری ہی طرح آپ پر بے کنار بے انتہا بھروسہ کرتے ہیں۔ اس بنا پر میں آپ کے یورت میں اس وقت بھی داخل ہونے کی جرت کرتی ہوں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اٹھیں، چلیں، چل کر کھانا کھائیں۔ بشار کے کہنے پر خزیم بن مکروم چپ چاپ کسی معصوم اور فرما بدار بچے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں یورت سے نکلے، اور جب وہ باشکیری سردار کوچمان کے یورت میں داخل ہوئے تو قریظ کے علاوہ بشار کا باپ کوچمان اور ماں سمنائی تینوں اکٹھے بیٹھے شاید ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں جب یورت میں داخل ہوئے تب سمنائی نے کھانے کے برتن لگا دیے، پھر پانچوں اکٹھے بیٹھ کر وہاں یورت میں کھانا کھا رہے تھے۔ کولومنکا ندی کے کنارے روسیوں کے بہت بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست دینے کے بعد چند روز تک منگولوں نے ندی کے کنارے پڑاؤ کیے رکھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی پیش قدمی شروع کی۔ اب ان کا رخ روس کے مرکزی شہر ماسکو کی طرف تھا۔ اس زمانے میں ماسکو بلندی پر ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا، اور اس جگہ آباد تھا جہاں آج کل بلندی پر کریملن کی عمارتیں ہیں۔ روسی تہیہ کیے ہوئے تھے کہ وہ ہر صورت میں ماسکو کو منگولوں کے سامنے زیر ہونے سے بچائیں گے۔ ارد گرد کے علاقوں سے بے شمار چھوٹے بڑے لشکر ماسکو سے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ماسکو کے قریب جو ماسکودا اور رنگلی ناپا ندیوں کا سنگم تھا، وہ روسیوں نے اپنی قوت و طاقت کو مستحکم اور استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ شمال کے ویشی سائبیریا کے خونخوار جنگجو ماسکو کے نواح میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ارد گرد کے علاقوں سے برفباری میں بھی اپنے دشمنوں کو رون دینے والی قوتیں بھی ماسکو کے دفاع کے لیے حرکت میں آ چکی تھیں۔ یوں منگولوں کی راہ روکنے کے لیے، ان پر پسپائی مسلط کرنے کے لیے روسیوں نے ایک طرح سے اپنی پوری طاقت اور قوت کو ماسکو کے نواح میں جمع کر لیا تھا۔ روسیوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ہی منگول ماسکو کے نواح میں پہنچتے ہیں انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے اور فوراً ان پر حملہ آور ہوا جائے اور انہیں واپس سرائے گوبی کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ لیکن روسیوں کی بدبختی اور بدقسمتی کہ انہوں نے منگولوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کوئی زیادہ فعال مخبر مقرر نہیں کیے تھے، جبکہ منگولوں کے ہرکارے بڑی تیزی سے پل پل کی خبریں صوبدائی باتو خان اور برکائی خان تک پہنچا رہے تھے، اور انہی اطلاعات کی روشنی میں وہ اپنے لشکر کی صفیں استوار اور درست رکھتے ہوئے ماسکو کی طرف بڑھے تھے۔ جو ہی منگول ماسکو کے قریب پہنچے، روسیوں کا لشکر منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا، لیکن منگولوں کو پسپا کرنا، ان کی مقدار کو کم کر کے انہیں شکست قبول کرنے پر مجبور کرنا آسان نہ تھا۔ منگول رگ و پے کے رموز میں ہار کو جیت میں بدلنے، تقدیر کو اپنے سامنے مات کرنے کے لیے ترغیب عمل کے عروج کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ لہذا جوابی کارروائی کرتے ہوئے سنسان و ویران اور ایک پستہ فضاؤں میں وہ روسیوں پر آفتوں کے سیل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ماسکو کے نواح میں لہو کی چنگاریاں پھوٹ پڑی ہوں۔
منگول جو صدیوں کے بند کواڑ توڑ کر لہو کی چھینٹیں اڑانے کے بڑے شوقین تھے، انہوں نے جلد ہی روسیوں پر چھانا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال منگولوں کے مقابلے میں روسیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ماسکو پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسے منگولوں کی بدقسمتی کہیے یا روسیوں کی خوشبختی کہ منگول اپنی فتوحات کا ثمر زیادہ دیر تک سنبھال کر نہ رکھ سکے، اور وہ اقوام جنہیں انہوں نے اپنا غلام بنایا، جن کے خلاف انہوں نے فتوحات حاصل کی تھیں، ان کے خلاف آہستہ آہستہ طاقت اور قوت پکڑنے لگی۔ یہی معاملہ روس میں بھی ہوا۔ 15ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ روسیوں نے منگولوں کی غلامی کا جوا اتار پھینکا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گزشتہ شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے پیش قدمی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے روسی حکمران آئیوان نے پرم پر قبضہ کیا، اس کے بعد جلد ہی وہ وائگا پر قابض ہو گیا۔ آئیوان انتہائی ظالم شخص تھا، اس نے منگولوں کی وحشت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آئیوان کے ہاتھوں جو انہیں شکست ہوئی، اس کا انتقام انہوں نے دوسری اقوام سے لیا۔ 4 سال بعد دریائے وولگا کے کنارے ڈیلٹا پر واقع استراخان بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ پھر انہوں نے کاسکوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا اور دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ کاسک قبائل روسیوں سے بھی بڑھ کر وحشی اور ظالم تھے۔ 16ویں صدی کے آخر میں روسی دریائے یورال اور دریائے طریق کی وادیوں میں قابض ہو گئے، جو ایک طرف مشرق اور دوسری طرف جنوب میں ایشیا کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایشیا میں جب روس کو فتوحات حاصل ہوئیں، اس میں کاسکوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ روسیوں نے بڑی ہوشیاری سے ان فتوحات میں کاسکوں سے کام لیا۔ کاسکوں کے ظہور سے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، ان کے ظہور کا کوئی صحیح وقت بھی متعین نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے نصف آخر میں روس اور پولینڈ کا تاریخی ریکارڈ دستیاب ہوتا ہے۔ اس میں کاسکوں کا ذکر ملتا ہے۔ کاسک 2 قسم کے تھے، ایک پولینڈ کے کاسک، دوسرے روسی کاسک۔ یہ کاسک قبائل طبعاً سرگرم، مستعد اور زبردست مہم جوئی، جو غالباً حکمرانوں کے ظلم و ستم یا اپنے ہی کسی جرم کے نتائج سے خوفزدہ ہو کر یا کسی اور وجہ سے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اور وہ جنوبی اور تاتاری قلمرو کی شمالی حدود کے درمیان میں جو ریگستان پر مشتمل ہے اور جسے عام طور پر میدان کہا جاتا ہے، اس میں آ کر پناہ گزین ہو گئے۔ صحرائی زندگی کی صعوبتوں سے پریشان ہو کر منتشر کاسکوں نے اپنی شیرازہ بندی کی۔ ان کی تمام تر مشترکہ جدوجہد صحرائی زندگی کی صعوبتوں کے خلاف تھی، اور یہی جدوجہد باہمی اتحاد اور قربت کا باعث بن گئی، جس کی بدولت آخر وہ ایسی معاشرت کے قیام میں کامیاب ہو گئے جو آگے چل کر کاسک خاندانوں اور قبائل کی بنیاد بن گئی۔ یہ قبائل ہمہ وقت لڑنے مرنے پر تیار رہتے تھے۔ ان کی گزر اوقات کا واحد ذریعہ لوٹ مار تھا، مگر وہ آزاد منش تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس کے دوسرے علاقوں میں جہاں جابر اور ظالم افراد حکمران بن گئے، کاسکوں نے سکونت اختیار کر کے میدان کا رخ کیا۔ اس طرح کاسکوں کے ان گروہوں میں اضافہ ہوا، آخر کار وہ ایک بہت بڑی قوم بن کر نمودار ہوئے۔ کاسکوں کے بعض قبائل روس کی سرحد پر آباد ہو گئے۔ روسی حکومت نے انہیں اپنی سرحدوں پر بطور محافظ اور نگران مقرر کر رکھا تھا، لیکن باقی کاسک میدان میں ہی سکونت پذیر رہے اور لوٹ مار کو اپنی زندگی کا ذریعہ بنائے رکھا۔ منگولوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد اور اپنی طاقت کو استوار کر کے روسیوں نے کاسکوں پر ضرب لگائی، کیونکہ یہ لوگ روس کے سرد علاقوں میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ اس لیے قائم فوجوں نے ان کا برا حشر کیا اور لاتعداد کاسکوں کو عظیم روسی سلطنت کے دوسرے حصوں میں زبردستی منتقل کر دیا گیا۔ سرحدی علاقوں میں آباد کاسکوں نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کر لی اور ان کی بڑی تعداد بھاگ کر میدان میں پناہ گزین ہو گئی۔